الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں اس آیت پر بات کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت کے اندر دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ ایسے لوگوں کو انسان بنا دیا جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت، اس محنت کے اندر آپ کی کچھ خصوصیات تھیں جن خصوصیات کی بدولت مختصر وقت کے اندر آپ کو بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان خصوصیات کے اندر دو خصوصیتیں گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ ان کے لیے سخت دل نہ بنے، دل نرم کر دیا۔ سامنے والا آپ کے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کیوں نہ کرتا، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی۔ یہ جو بھی خطبے میں آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اسی آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور پروردگار نے یہ بات بتا دی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، اگر نبی سخت دل بن جاتے تو یہ آپ کے اطراف یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بکھرا ہو ختم ہو چلا جائے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر جاری کرنے والے نہیں تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے اس کی مثال دی تھی کہ آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کتاب دے دی ہے، میں نے تم کو پڑھ کے سنا دیا ہے، عمل کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو تمہاری مرضی۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہی، جان نہیں چھوڑائی۔ جو بتانا تھا میں نے بتا دیا، جو اللہ کا پیغام تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا، عمل کرتے ہو تو کرو، نہ کرتے ہو تو نہ کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو حکم امت کو دیتے تو عملی طور پہ کر کے ہی بتاتے۔ میں نے گزشتہ جمعے اس کی مثال دی تھی کہ نماز جیسی چیز آپ نے منبر پر آ کر امت کو بتائی کہ نماز ایسے پڑھو۔ منبر پر آ کر کے آپ نے بتایا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، رکوع ایسے کرتے ہیں، کھڑے ایسے ہوتے ہیں، سجدے کا وقت آیا آپ منبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، سجدہ کر کے بتا رہے ہیں سجدہ ایسے کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ناراض مت ہونا۔ آج تو اگر باپ اپنے بچوں کے سامنے بھی ہے تو بہت بڑا چور ہے۔ کیسے چور ہے؟ باپ آرڈر جاری کر دیتا ہے بچوں یہ کرنا ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں کیسے کیا جاتا۔ تھوڑے وقت کے بعد آ کر کہا بھائی تم نے کر لیا، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے تو کرے کیسے؟ ایک ٹیچر
پڑھانے والا چاہے دین پڑھائے چاہے دنیا پڑھائے، کچھ بھی پڑھائے، قرآن پڑھائے، قرآن کی تفسیر پڑھائے، حدیث پڑھائے، دنیا کے علوم پڑھائے، وہ بھی چور ہے۔ یہ کر کے لے آنا، یہ یوں کر لینا، یہ یوں کر لینا، یہ کیوں ہو گیا؟ اگر اس کو اتنا آتا تو تیرے پاس کیوں آیا؟ کیوں آیا تیرے پاس؟ چور ہے، چور چور چور۔ ہم خوش ہیں، اور ہماری زبان پر بات بتا تو دیا تھا کہ آپ نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا۔ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ماسٹر، ایک استاذ جو کسی بھی فن کے اندر، یہاں تک کہ کوئی مشینری بنانا کسی کو سکھا رہا ہے، کوئی کام کسی کو سکھا رہا ہے، یہ کپڑوں کے لوموں کے جو ماسٹر ہوتے ہیں، یوں کر لی، 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 یوں کر لی کیا ہوتا ہے؟ تو خود سمجھ سکتا ہے اس کلی کلی کو؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تیرا ماتحت کیسے سمجھے گا؟ اب کیا آئے گا؟ تیری ماں کی، تیری بہن کی گالیوں کی کیسٹ لگا دی۔ یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، چور ہے۔ آج ہم بڑے خوش ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، لیکن پیسہ جیسے کما رہے ہیں، صحیح حق سے کما رہے ہیں، چوری کر کے کما رہے ہیں۔ فنکار مت بنو دنیا میں، فنکار مت بنو دنیا میں، پچ جاؤ گے۔ اپنا کام صحیح ادا کرو۔ نبی ہمیں عملی طور پر سکھا رہے، میں نے چھوٹی سی مثال دی، چھوٹی سی نماز نبی نے منبر پر آ کر سکھائی۔ آ جاؤ سیکھو، نماز ایسے پڑھو۔ نبی نے امت کو سکھایا۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، نبی دن میں عملی طور پہ 8 نمازیں پڑھ کے بتاتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے۔ نبی نے حق والے کو حق لینے کا طریقہ بھی سکھایا، کیسے حق لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی ایسے آرڈر کرنے والے نہیں تھے کہ آپ آرڈر کرنے والے بن کر کرسی پہ بیٹھ جاتے، آرڈر کرتے رہتے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہے، سیٹ ہے، پیسے والا ہے، کرسی گھما رہا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، بس ایسا نہیں کیا۔ اگر آرڈر کیا کہ یہ کرنا ہے، دیکھا کہ مجھ پر قربان ہونے والے محنت میں لگ گئے، آپ نے بھی اپنی ازار تہبند کس لی اور ان کے ساتھ محنت میں لگ گئے۔ غزوہ خندق کا واقعہ لے لیں، بہت مشکل غزوہ تھا۔ یوں سمجھیے کہ ساری کفریہ طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کو جڑ سے کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، جڑ سے ختم کر دو ایک ہی مرتبہ، مسلمان رہے نہیں دنیا میں۔ ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمان نہیں تھے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جن کو حلیف کہتے ہیں، حلیف، اچھے برے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھا ادھر کافروں کی جماعتیں جوڑ رہی ہیں، ادھر محمد سے معاہدہ توڑ دیا، ان کے ساتھ جا کر مل گئے۔ سوچئے کیسا غزوہ ہوگا، سوچئے کیسا غزوہ ہوگا۔ ایسا غزوہ کسی دن 1 نماز قضا ہو رہی، کسی دن 2 نمازیں قضا ہو رہی، کسی دن 3 نمازیں قضا ہو رہی۔ سوچئے کیسا غزوہ ہوگا، کیسی سختی ہوگی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ دشمن کو روکے کیسے، دشمن کو روکے کیسے، مشورہ ہو رہا ہے، آرڈر جاری نہیں کرتے، مشورہ ہو رہا ہے۔ آج تو میری سوچ ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں امام ہوں، یہ مقتدی، بس جو میں کہوں وہ کرنا۔ نبی ایسے نہیں، بولو کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ خندقیں کھودتے ہیں، خندقیں بڑے کھودتے ہیں، بڑے، کہ دشمن ادھر نہ آ سکے، ہم ادھر وہ ادھر۔ نبی کو بات سمجھ آ گئی،
حکم دیا بھئی خندقیں کھودیں گے لمبی لمبی، دشمن ادھر نہ آ سکے. اب نبی آرڈر دے کے بیٹھ جاتے، تماشا دیکھتے کون کیا کر رہا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں سیٹ ہوتا ہے دکان کا، فیکٹری کا، ادھر کا، دیکھ کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، مہینہ پورا ہوتا تنخواہ تھما کے نکل لیتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ کر سکتے تھے، کر سکتے تھے. ذمہ داری لگائی، یہاں سے یہاں تک کھدائی تم نے کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک کھدائی تم نے کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک کھدائی تم نے کرنی ہے. اور ایک مقام اپنے ذمہ لیا کہ یہاں کی کھدائی میں نے کرنی ہے. ایسا غزوہ، کھانا نہیں کھانا، صحابہ پریشان، بھوک، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے. فرمایا رسول اللہ بھوک نے پریشان کر دیا ہے، اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر دکھائی کہ دیکھیے یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے. عرب میں دستور تھا، ایک مخصوص پتھر ہوتا تھا جس کو پیٹ پہ باندھتے تھے، اس کی ٹھنڈک سے بھوک کی جو شدت ہوتی ہے نا، اندر کوئی چیز کاٹتی ہے، کچوکے مارتی ہے، اس میں تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا ہے. یہ باندھتے تھے پتھر، یہ دستور تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، کیا کہتے زبان سے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. محنت وہ بھی کر رہے تھے، محنت نبی بھی کر رہے تھے. یہ تو تھا نہیں کہ نبی ایک طرف بیٹھے مزے سے جو ہے چیزیں کھا رہے ہیں اور سارے بھوکے کام کر رہے ہیں. ایسا تو تھا نہیں، ایسا تو تھا نہیں. نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، نبی نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب نبی کے پیٹ کو دیکھا، ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. کیا کہتے کیا کہتے کیا کہتے؟ نبی کھدائی میں مصروف ہے، کدال چلا رہے. صحابہ آتے ہیں فرمایا رسول اللہ ہم کھدائی کرتے کرتے پریشان ہو گئے، ایک بڑی چٹان آ گئی ہے، چٹان، وہ ہم سے کدال نہیں لگ رہا. کہا چلو میں آتا ہوں، چلو میں آتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے ہیں، چمک اندر سے نکلتی ہے. نبی صحابہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس چمک میں دکھایا کہ تم مشرق اور مغرب کے مالک بن جاؤ. تم مشرق اور مغرب کے مالک بن جاؤ گے. قربان جاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، یہ بشارت پوری ہو جاتی ہے. عرض کرنے کی منشا یہ ہے، اگر نبی کہتے ہیں کہ یہ محنت کرنی ہے تو آرڈر جاری کر کے بیٹھ نہیں جاتے، عملی محنت میں نبی ساتھ جوڑ جاتے ہیں. ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. آج ہمارا کام سوائے موبائل اور اس میں گیندے پھاڑنے کے علاوہ، کینڈی کریش کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. صرف آرڈر جاری کرو، آرڈر 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 آرڈر. جب کام نہ ہو مطلب کا، گالیاں دو، گالیاں گالیاں، اور نہ ہو تو اس کو نکال دو، اس کی تنخواہ بھی کھا جائے. میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ملازم ہے آپ مالک ہیں، جیسے وہ کام کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ لگو. اتنا تو کر سکتے ہیں نا دن میں ایک مرتبہ کہ میں چکر لگا لوں، دیکھوں میرے مزدور کیا کر رہے ہیں، بجائے کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے کے اس جیتی جاگتی آنکھ سے دیکھ لوں اور کام کرنے والے کے کندھے پر تھپکی دوں. اللہ تیری مدد کرے، ہاں بیٹا اچھا کام، بھلے غلط کام کر رہا، ہاں بیٹا اچھا کام کر رہا. یہ نہیں کر سکتے. نہیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ پتا کیسے چلے گا کہ میں سیٹ ہوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو میں نے الگ سے کاٹن بھی خریدے، اس کے لیے تو الگ سے میں نے جوتے بھی خریدے، اس کے لیے تو میں نے الگ سے گاڑیاں بھی خریدی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں سیٹ ہوں تم میرے ملازم ہو. یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. یہ انسانیت کے کپڑے کی طرح. اگر کل اللہ الٹا کر دے، اس ملازم کو سیٹھ بنا دے، سیٹھ کو ملازم بنا دے، آئینہ دیکھ سکتے ہو پھر؟ نہیں. نبی کا طرز عمل کیا تھا؟
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر کا ٹکڑا ہے، بڑی محبت تھی نبی سے، جو صفات نبی میں تھی وہی بیٹی میں تھی، جو صفات نبی میں تھی وہی صفات بیٹی میں تھی۔ ایسی صفات کہاں ملا تھی؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باپ کے پاس آتی ہے، آ کر کہا کیا؟ کہا ابا جان یہ گھر کے کام کرتے، یہ چکی پیستے، پتھر کی چکی چلاتے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، یہ ہتھوڑا پکڑنے والے، کدال پکڑنے والے، ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں۔ پوچھئے اس سے، محنت کے کام کرنے والے کسی بھی قسم کا ہو، اس کے ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، کیا بیٹی گھر جاؤ؟ گھر جاؤ۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے، دستک دی، بیٹی تھی، ابا کے دستک دینے کو پہچانتی تھی، بستر پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں لیٹے، نبی علیہ السلام داخل ہوئے، حضرت علی اٹھنے لگے، لیٹے رہو، کیا کہا؟ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ آج ہمارے تو بالکل تیور ہی بدلے ہوئے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو، پنکھے کی ہوا بھی ادھر ہو جائے نا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ کیسا ہو گیا؟ ادھر دو جہاں کا سردار اپنے داماد کو کیا کہہ رہا ہے؟ لیٹے رہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے اور بی بی فاطمہ کے درمیان جب بیٹھے، آلٹی پالٹی مار کے بیٹھے تھے، کہا نبی کا گھٹنا میرے سینے سے لگتا تھا، کیسی ادائیں نقل کرتے ہیں، کہا آج بھی اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں پاتا ہوں، آج بھی اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ بہرحال قصہ بڑا لمبا ہے، بات دوسری طرف جائے گی، میں ایک بات سناؤں جس کے لیے میں نے قصہ سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تو نے مجھ سے نوکر مانگا تھا گھر کے کام کے لیے، اس کے لیے تو میرے پاس آئی تھی، نبی نے نوکر نہیں دیا، نبی نے نوکر نہیں دیا، اگر دے دیتے تو بیٹی کے گھر کے بہت سارے کام اس سے لے لیے جاتے، بیٹی کی محنت کم ہو جاتی، تکلیف میں تھوڑی راحت ہو جاتی، آسانی ہو جاتی، لیکن نبی نے کیا کیا؟ نبی نے تسبیح بتائی، ہم پڑھتے نا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ سکھایا کہ نماز کے بعد بھی پڑھا کرو، رات کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو۔ نوکر نہیں دیا، ایک جملہ جو کہا اس کے سنانے کے لیے میں نے قصہ سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت اصحاب الصفہ، صفہ کے چبوترے پر رہنے والے وہ غریب اور بے گھر صحابہ بھی تھے جن کے گھر نہیں تھے، ان کی تعداد میں اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، کبھی 60 ہوتے، کبھی 70 ہوتے، کبھی 80 ہوتے، کتابوں میں ان کی تعداد 400 تک پہنچائی، یہ 400 تک بھی پہنچ جاتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، جس کا انتظام ہو جاتا وہ چبوترا چھوڑ کے اپنے گھر کا ہو جاتا تھا، جس کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو وہ دیگر غریب صحابہ کے ساتھ کسی چبوترے پر رہتا تھا، کبھی 60 ہوتے، کبھی 70 ہوتے، 400 تک، اور ان کے سردار کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے بھی بیٹی کو جملہ کہا بیٹی ابھی صفہ کے چبوترے والوں کا پورا انتظام نہیں ہوا کہ میں تیرا انتظام کروں۔ کیسا عجیب جملہ ہے، کیسا عجیب جملہ ہے، اپنوں کو کاٹ دیا، اپنوں کو کاٹ دیا، کیا کہا؟ ابھی صفہ کے چبوترے والوں کا پورا انتظام نہیں ہوا کہ تیرے لیے میں انتظام، صبر کر بیٹا صبر۔ تسبیح سکھا گیا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ اپنا بھرو، سر ایڈوانس چاہیے تھا، ابے پیسے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں بچہ آتا، ابا یہ گیم لینا، ہاں بیٹا یہ پیسے لے جاؤ۔ کتنا سچ بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ کوئی مانگنے آئے، حق والا ہے،
اس کے ساتھ میری ضرورت وابستہ ہے، وہ میرے ہاتھ کے ایک انگلی کی طرح ہے۔ کیوں؟ کہ میری ضرورت اس سے وابستہ ہے، اس کی ضرورت مجھ سے وابستہ ہے۔ اس کو تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں، اور میرا بیٹا میرے پیسے میرے سامنے ماچس کی طرح آگ لگا رہا ہے، اس کو میں اس کے غلط جذبات کو پورا کرنے کے لیے فوراً دے دوں۔ نہیں، ہم نے 2-4 سال پہلے کورونا گزارا نا، ماشاءاللہ کتنے جھوٹ بولے ہم نے۔ ہم ان کو نہیں پال سکے جن سے پورے سال ہم کام لیتے تھے، ہمارے مزدور تھے، ہمارے خادم تھے، ہم ان کو پال نہ سکے، بھگا دیا، جاؤ نوکری ختم، کام نہیں ہے، نوکری ختم، کام نہیں، نوکری ختم، کام نہیں ہے۔ مگر اپنے گھر کے لیے ہر اللے تللے ہم نے کام کیے، ہوا کیا؟ اللہ نے بزنس کو فلاپ کر دیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے کہ یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے، یہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح ہے، تو کیا اللہ نہیں دیتا؟ کیا اللہ نہیں دیتا؟ کیا اللہ نہیں دیتا؟ ہم سے بڑا فراڈیا کون ہے دنیا میں؟ اس میں مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھا، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دینا، بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولوی صاحب جن نے کہا فرماؤ کہ اپنے مزدوروں کو میں زکوٰۃ تنخواہ کی مد میں دے دوں، شرم نہیں آتی؟ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہانی افسانے نہیں سنا رہا، اللہ کرے سب سے پہلے مجھے اللہ میری اصلاح کر دے، میں بھی گندا آدمی ہوں۔ سوچ ہماری کیسی ہے؟ مولوی صاحب اپنے مزدوروں کو زکوٰۃ تنخواہ میں دے دوں، یہ کورونا میں سوال تھا، ہم نہیں کیا ہے، کوئی اور مخلوق آسمان سے نہیں آئی ہے، ہم نہیں کیا ہے۔ 2 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں تو اللہ بزنس بھی لے جاتا ہے، پھر تالیاں بجاتے رہ جاتے ہیں، ختم۔ ختم۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اپنی ضروریات، ماتحتوں کی ضروریات کے ساتھ راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ویلفیئر میں کرتے نہیں کرتے؟ جہاں تھوڑے میرے مندے کے دن آتے ہیں، سال میں سارے دن تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، 2-4 مہینے آتے ہیں، آخر مندہ ہوتا ہے، کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے، ہم مسجد کی رسید بند کر دو، مدرسے کی رسید بند کر دو، وہ ویلفیئر کو جاتا ہو، اپنے پیٹ کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ شاید اللہ ان رسیدوں کی بدولت ہی مجھے روزی دے رہا ہوں۔ کبھی سوچا؟ یہ ہماری کھوپڑی ہے، ہم اپنی کھوپڑی سے الٹا ہی سوچتے ہیں، الٹا ہی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا شاید یہ جو رسیدیں میرے پاس آ رہی ہے اسی سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، یہ تھوڑا 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 اس سے اللہ میرے گھر کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اب اچھا، اب عقل سے سوچنے کی بات ہے، وہ بھائی تم مہینے میں یہ سب جگہ ملا لے جو میں نے بتائی، کتنے دیتا ہوگا؟ 10,000۔ تو 10,000 روپے روک لے گا تو کیا مالدار بن جائے گا؟ تیرا گھر ڈالروں سے بھر جائے گا۔ ایک چوکیدار کی تنخواہ بھی پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تنخواہ بھی 20-25 ہزار روپے تو ہوگی، بچائے تو نے کتنے؟ 10,000 روپے، کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عالمگیر ایک پیغام دنیا کو دیتے ہیں، دنیا بدلتے ہیں، تو بدلنے کے لیے آپ نے عملی کام اختیار کیا، سامنے والوں کو دیکھ کر ان کی مناسبت سے آپ نے وہ صورتیں اختیار کی، اگلا گرویدہ بن کے گیا۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتے، سیدھی سیدھی بات ہے، مجھ سمیت ہر ایک کمزور ہے، چور ہے، کمزور بھی ہے، چور بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے، ہم نے تربیت کا ڈھنگ ہی نہیں سیکھا۔ اور آج جان چھڑانے کے لیے اس کو مدرسے میں ڈال دو، ہفتے میں 1 مرتبہ آئے گا، اب مدرسے والے پالیں، تو خود چلا جانا 1 ہفتے کے لیے، پتہ چل جائے گا۔ اولاد تو ناک کے نیچے ہوتی ہے، یہ محاورہ ہے، اولاد کہاں ہونی چاہیے؟ ناک کے نیچے، پتہ چلے کہ اولاد کر کیا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ جاؤ اس کو مولوی صاحب کے حوالے کر کے آ جاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ آئے گا، دور چھوڑو، مہینے میں 1 مرتبہ آئے گا، باقی میں اپنی جو ہے نا جتنی بھی حرام پائیاں کر رہا ہوں کرتا رہوں، میری جان چھوڑ گئی۔
اب جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے شاگرد ہیں، ان کی تربیت بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ آتا ہی نہیں. ہر جگہ ہم نے جذبات سے کہانیاں خراب کی، ہر جگہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اپنوں کی کرتے یا غیر کی کرتے، آپ کا طریقہ ایک جیسا تھا، لیکن سامنے والے بندے کو دیکھ کر کے تربیت کرتے تھے، اپنی سوچ پر نہیں. ہم نے تو ایک ہی ڈنڈا بنایا ہے، سب کو اسی ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہیں، گدھا ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، سب پر ایک ہی ڈنڈا چلاؤ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس عقل سے سوچنے کی بات ہے. ہم الحمدللہ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا سارے ایک ہی طبیعت کے مالک ہیں؟ ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ایسی ہماری اولاد بھی ہوتی، سارے بچے الگ الگ موڈ کے ہوتے، سب الگ الگ مزاج کے ہوتے، سارے بندے الگ الگ مزاج کے. اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ. اچھا، اب ہماری کہانی کہاں خراب ہوتی ہے؟ ہماری کہانی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے 3 بچے ہیں، 2 بڑے اچھے ہیں، ایک جو ہے اس مزاج کا نہیں ہے. اب ہم 2 کو بالکل اگنور کر کے اس فکر میں لگے یہ میرے خاندان میں، میرے گھر میں الگ کیسے ہو گیا. تو بھائی اس فکر کو چھوڑ دو، اب یہ فکر کرو کہ یہ اچھا کیسے بنے گا. اگر میں سوچ میں ہی ٹائم ضائع کر دوں تو جو 2 ہیں ان کا بھی حق مارا، جو بگڑا ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں کر سکا، فائدہ کیا ہوگا؟ اور میں خود سوچ کے اسپتال پہنچ گیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت قبرستان پہنچ گیا. کیا کچھ بھی ڈپریشن کے شکار ہو گئے صاحب. بجائے سوچنے کے یہ فکر کرنی ہے کہ یہ سیدھا کیسے ہو جائے. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیا؟ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. غلطی میں نے کہا تھا، یہ آج ہمارے اندر نہیں. میں سب سے پہلے اپنے اوپر ہی بات رکھ کے کہتا ہوں، میرے دماغ میں آج یہ سوچ بیٹھ جائے میں تو اس مسجد کا امام ہوں، یہ سب میرے مقتدی ہے، میں پڑھا ہوں، یہ میں غلطی کہاں کر سکتا ہوں. اور کوئی اگر آ کر مجھ سے کہے امام صاحب ایسا میں غلطی کر سکتا ہوں، امام میرے سامنے بولتا، دنیا میں مجھ سے بڑا پاگل بے وقوف کوئی انسان. یہی حال ہمارے گھروں کا ہے. باپ نے سوچا میں باپ ہوں، شوہر ہونے کی حیثیت سے سوچا میں شوہر ہوں، میں کہاں غلطی کروں، عورت کو فوراً ڈانٹ دیا، اولاد کو ڈانٹ دیا میں باپ ہوں، سیٹ ہو گیا نوکر کو ڈانٹ دیا میں سیٹ ہوں. کام نہیں ہوتا. ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لے، یہ جو کھوٹا سکہ ہوتا ہے نا، کھوٹا سکہ، یہ کام آ جاتا ہے. بس یہی سمجھ کر کے اگلے کی بات لے، یہی سمجھ کر کے اگلے کی بات لے. یہ کھوٹا سکہ آج کام آ رہا ہے. سوچے تو صحیح. ہم تو پہلے ہی جھڑک دیتے ہیں، تجھے کیا پتا تو عورت ہے، تجھے کیا پتا تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا تو نوکر ہے، میں سیٹ ہوں. سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حالات دیکھے، شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں بہت زیادہ مہر دیتے تھے، بہت زیادہ. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، لوگوں کو دکھانے، امام صاحب 5 لاکھ لکھ دو گے، میری شکل دیکھ لکھوا دو. جھوٹ ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ نکاح کرو گے تو کیا یہ نکاح قائم رہے گا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے سوچو، دینے تو ہے ہی نہیں. لکھ دو، لکھ دو. جھوٹ کی بنیاد پر مہر قرآن نے کہا ہے ان کو دو. یہ قرآن کا حکم ہے، اسی کو ہم جھوٹ لکھواتے ہیں. ہمارے گھروں کی شادیاں رہیں گی. لوگوں میں بڑھ گیا، گاڑی لکھ دو، 2 تولہ سونا لکھ دو، 5 تولہ سونا لکھ دو، اتنے لاکھ دیتے دیتے جھوٹ لکھوا. میں نے بعضوں کو سنا، حیرت ہوئی، ارے مولوی صاحب لکھوا دیا ہے، دیتا بیتا کون ہے؟ قرآن کے حکم میں ایسا مذاق. پڑھیے سورہ نساء، میں کچھ نہیں کہتا، ترجمہ خود پڑھیے، سورہ نساء میں موجود. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا
یہ جو زیادہ پیسے والے ہیں نا یہ بہت زیادہ مہر دیتے ہیں. اب جو یہ نیچے طبقے والے غریب لوگ ہیں یہ اتنا نہیں دے سکتے. تو میں ایک اعلان کرتا ہوں, ایک مقدار, میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ قصہ سمجھ آ جائے, ایک مقدار طے کر دیتا ہوں کہ غریب کے بچے کی شادی ہو یا مالدار کے, اتنا ہی مہر دینا ہے. چنانچہ آپ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ نے ممبر سے اعلان کیا کہ آئندہ سب کے شادیوں کا مہر اتنا ہوگا, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. آپ کی سوچ کیا تھی؟ کہ سب لوگ اس پر عمل کر سکیں. آپ کی سوچ کیا تھی؟ کہ سب لوگ اس کے اوپر کیا کر سکیں؟ عمل کر سکیں. آپ نے ممبر سے فیصلہ سنا دیا, جانے لگے. بارے خاتون بھی کہنے لگی امیر المومنین آپ نے ممبر سے جو فیصلہ سنایا ہے یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا قرآن کی کسی آیت سے آپ نے یہ مسئلہ نکال کر امت کو بتایا ہے؟ قربان جائیے, خاتون پہ سوال بھی کیسے کر رہی ہے, سوال بھی کیسا کر رہی ہے؟ یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا قرآن کی کسی آیت سے آپ نے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھٹک گئے, کہنے لگے کہ یہ تو میری سوچ ہے. کہا امیر المومنین اب اللہ کا فرمان سنیے, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. قنطار بہت زیادہ مال کو کہتے ہیں, یہ قرآن میں. جب تم کسی کو قنطار بہت زیادہ مال دو اس سے لو مت. شوہر کو حکم دیا جو مہر میں دے دیا اب بھول جاؤ. اب اس سے ایک مسئلہ میرے دماغ میں اتفاق, ہمارے لکھواتے ہیں نا 5 لاکھ 10 لاکھ یہ لاکھ, پھر تھوڑا وہ بیگم وہ معاف کر دینا, معاف کر دینا, میں دے نہیں سکتا, ایک کارٹون بنے ہوئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, بڑا مال دے دو, لے نہیں سکتے. وہ اگر اپنی خوشی سے معاف کر دیا ہے بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا, ایک خاتون نے جھنجھوڑ دیا, فوراً ممبر پہ آئے, کہا لوگو میں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا آئندہ سے شادی میں اتنا مہر ہوگا نہ کم نہ زیادہ, میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں. قربان جاؤں امیر المومنین پر, اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ ہائے رحمت نازل فرمائے. کہا ایک عورت نے میری اصلاح کر دی, ایک عورت نے میری اصلاح کر دی, مجھے سمجھا دیا کہ قرآن کا حکم یہ ہے. عمر تو کون ہوتا ہے اپنی طرف سے نیا فیصلہ لے کے آنے والا؟ اور میری سوچ کیا ہے؟ میں تو شوہر ہوں, یہ میری بیوی ہے, یہ کیا جانے, یہ میرا بچہ ہے, یہ کیا جانے, یہ میرا نوکر ہے. ابے بھائی کھوٹا سکہ کبھی کام آ جاتا ہے. سنو تو صحیح, سننے کی صلاحیت تو پیدا کرو. یہ اپنے اوپر سے پھول اتار دو کہ میں باپ ہوں, شوہر ہوں, استاد ہوں, امام ہوں, مفتی ہوں, مولوی ہوں, ماسٹر. یہ پھول اتار دو سارے. اگلے کی سنو تو صحیح, تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح, پھر فیصلہ. ہم تو پہلے ڈنڈا اٹھا رہے تھے, چال تیری ایسی کی تیسی. آج ہمارے گھروں کا مزاج ہے, ہم نے بیوی کی سننی نہیں. اچھا باہر بڑے فخر, ہمارے گھر میں تو ہماری ہی چلتی ہے, ہم تو اپنی بیوی کو بھی سنتے ہی نہیں ہیں. نہ سن بھائی, تجھے کس نے کہا؟ ہم نے تیری منت تھوڑی کی ہے, میں تو بیگم کی سنا کر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عقل کو ٹھنڈے سے استعمال کر کے دیکھ کام کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اب سنیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ, میں نے ایک کتاب میں پڑھا, خدا کی قسم حیران ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اعلان کیا, لوگو اگر میرے اندر غلطی دیکھو, ایک امیر المومنین مسلمانوں کا بادشاہ لوگوں میں اعلان کر رہا ہے. کہا لوگو اگر میرے اندر کبھی غلطی دیکھو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تم بلا جھجک مجھے آ کر کے بتا دینا, میں تمہارے لیے اللہ سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. کیسے لوگ تھے خدا کی قسم, کیسے لوگ تھے. یہ جملہ پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا, کہا لوگوں مجھے میری غلطی بتا دینا, جو مجھے میری غلطی بتائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا.
ہے ایسا جذبہ ہمارے میں، نام تو بڑے بڑے لیتے ہیں، ڈنگے بہت بڑی بڑی مارتے ہیں، اصل ہے ان کا طریقہ اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا۔ زندگی بدلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، طریقہ بھی بدلنا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ